أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، عاشورہ محرم گزر چکا اور اللہ رب العزت کا انگنت احسان ہے کہ ملک کسی بڑی خرابی میں اور کسی بڑے ابتلا میں مبتلا نہیں ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بہت سے فضائل اور مناقب ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ انہیں نبی علیہ السلام کی ذریت ہونے کا شرف حاصل ہے، اور نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب وہ حضرت حسنین سے آگے امت میں پھیلا ہے۔ یہاں بادی النظر میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے، اور بعض حضرات یہ واقعتاً انہوں نے لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے، اور یہ اعتراض بڑا قدیم اور پرانا چلا آ رہا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ تو حضرت علی کی ذریت ہیں، ان کی اولاد ہیں، نبی علیہ السلام کی یہ اولاد کیسے ہوئی؟ حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران تھا، اسے پتہ چلا کہ امام یحییٰ بن یعمر جو بصرہ کے رہنے والے تھے اور تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا، محدث بھی ہیں، نحوی ہیں، علم و ادب سے بھی ان کا تعلق ہے، اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق قرآن مجید پر نقطے انہی یحییٰ بن یعمر نے لگائے۔ حجاج کو یہ بات پہنچی کہ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ حضرت حسنین نبی علیہ السلام کی ذریت۔ اس نے بلا بھیجا امام یحییٰ کو کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ذریت ہے، نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ تو حضرت علی کی اولاد ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ قصہ مختصر کہ حضرت امام یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیات تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے
اور فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے بڑے بلند درجات کیے اور پھر انہی کی ذریت میں سے آگے سلسلہ نبوت کو جاری رکھا۔ وہاں اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب عطا کیا۔ کُلًّا ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، انبیاء کو بھی ہدایت اللہ ہی دینے والے ہیں۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ابراہیم ہی کی ذریت سے داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، ہارون علیہم السلام، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور انہی کی ذریت میں سے ہیں زکریا بھی، یحییٰ بھی، عیسیٰ بھی، الیاس بھی علیہم السلام، کل من الصالحین، یہ سارے نیک اور صالح انسان تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام یحییٰ نے جب یہ آیت پڑھی تو پھر ان سے سوال کیا کہ حجاج یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کون سا باپ تھا؟ تو باپ تھا نہیں باپ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم کا بیٹا کہا ہے، ذریہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ابراہیم کا اللہ ذو الجلال نے کیا کہا ہے ان آیات میں؟ ذریہ کہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی کتنے فاصلے کے بعد ذریت میں شمار ہو سکتے ہیں، تو حضرت حسنین محمد رسول اللہ کی ذریت میں نہیں ہو سکتے۔ حجاج نے جب یہ استدلال سنا، وہ بڑا قرآن مجید کا قاری تھا، آپ اندازہ کریں کہ روزانہ وہ 6 پارے تلاوت کیا کرتا تھا، 5ویں روز قرآن مجید کی کو ختم کرتا تھا۔ قرآن مجید سے بڑا شغف تھا اس کو، حجاج بن یوسف کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتا ہے قال اتیت بہا مبینہ واضحہ، کہ جناب آپ نے بالکل واضح دلیل پیش کی، کوئی شک نہیں کہ آپ نے دلیل واضح پیش کی۔ واللہ لقد قرأتها وما علمت بها قط، اللہ کی قسم میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں پہلے، لیکن کبھی ان آیتوں پر اس اعتبار سے بات سامنے آئی ہی نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آیت پڑھی تھی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو حضرت عمر فاروق بھی وہاں فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے تھے لیکن اس آیت پر کبھی غور ہی نہیں ہوا کہ اس آیت میں نبی علیہ السلام کی وفات کی بھی خبر ہے۔ تو حجاج نے قتیبہ بن مسلم کو، جو خراسان کا والی تھا، اس کو خط لکھا اور امام یحییٰ کو خط دے کے بھیجا کہ جاؤ قتیبہ کے پاس، اور قتیبہ کو تاکید کی کہ ان کو وقت کا قاضی بنا دو۔ تو امام یحییٰ یوں قاضی بنے اپنے علم و فضل کے اعتبار سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسنین، یہ بعض ناسبی قسم کے لوگ، وہ ان کو نبی علیہ السلام کی ذریت میں ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ تو حضرت علی کی اولاد ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے،
حضرت حسن کے بارے میں فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہو۔ آپ کو بیٹا کہا ہے نبی علیہ السلام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمارا حانتائے من دنیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا میں، دونوں میرے لیے دنیا میں پھول ہیں۔ ایک ایک روایت میں حضرت انس سے ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید الحسن والحسین فیشمہما ویضم الیہ، کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلاتے، ان کو کیا کہتے بغل گیر ہوتے اور خوشبو لیتے، سونگتے، ان کو سونگتے۔ پھول کہا تھا نا، اس لیے پھول کہا تھا، اس لیے ان کو سونگتے بھی تھے اور بغل گیر بھی ہوتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہم انی احبہما فاحب من یحبہم، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرتا ہے یا اللہ ان سے تو محبت کر۔ اب کون مسلمان ہو سکتا ہے جو حضرت حسین سے محبت نہ کرے رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ کرے؟ گویا ان سے ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت اسامہ فرماتے ہیں، اسامہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقب تھا ان کا، اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ کو ایک ران پر اور ایک ران پر حضرت حسن کو نبی علیہ السلام کو بٹھا دیتے، صحیح بخاری کی روایت۔ اور نبی علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کرتے کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت فرمائے۔ یعنی یہ بھی تخصیص نہیں ہے کوئی حضرت حسنین کی یا حضرت حسن کی، دوسرے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی یہ فرمایا، حضرت علی کے بارے میں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ تم سے وہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور جو منافق ہوگا وہ تو اس سے بغض رکھے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت یہ اہل ایمان ہے، اور ان سے بغض یہ نفاق کی علامت، ایمان کے خطرے کا باعث بنتا ہے۔ بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، معروف روایت۔ شیخ البانی نے کہا ہے کہ 10 صحابہ سے یہ روایت منقول، 10 صحابہ سے۔ اب اندازہ کیجئے، ذرا سوچئے یہ بات بھی کہ وہ جو جتنے صحابہ ہیں، اگر ان کے دل میں کوئی پرخاش حضرت حسنین کے بارے میں ہوتی تو وہ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جنت میں تو سارے ایک جیسے ہوں گے، لیکن دنیا میں جو جوان تھے، دنیا کے ان جوانوں کے سردار حضرت حسنین ہیں، اور دوسری روایت میں بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور علامہ سیوطی نے تو لکھا ہے کہ یہ روایت 10 نہیں 17 صحابہ کرام سے منقول۔ اب یہ جتنے صحابہ ہیں جو یہ مناقب بیان کرنے والے، مناقب نبی علیہ السلام سے روایت کرنے والے، اب ان کے بارے میں کیا کہیں؟ اگر دل میں ان کے بارے میں نفاق رکھے تو پھر کیا حضرت علی سے، حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جو ان کے مناقب بیان کرتے ہیں ان سے محبت رکھے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت حسین کے بارے میں نبی علیہ السلام کا جس طرح میں پچھلے خطبے میں عرض کر رہا تھا، یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، حسین منی وانا من الحسین۔
الحسین منی وعدہ من الحسین، آپ نے بینروں پر، اشتہاروں پر یہ لکھا ہوا عموماً دیکھا ہوگا، ہر بینر پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، الحسین منی وعدہ من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے، قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ تخصیص صرف حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ قطعاً نہیں۔ یہی بات اس سے پہلے حضرت علی کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما چکے، صحیح بخاری کی روایت کہ علی منی وعدہ من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ لیکن کبھی بینروں پر لکھا ہوا یہ جملہ دیکھا ہے آپ نے کہ علی منی وعلی وعدہ من علی؟ کبھی کسی بینر پر، مولود علی پر کتبے چھپتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، بینر چھپتے ہیں کہ مولود کعبہ ہے؟ حالانکہ وہ بھی بلاوٹی بات ہے، وہ بھی بلاوٹی بات ہے۔ معلوم نہیں کہ سب بناوٹی اور جھوٹی باتوں کو ہوا دینے کا ان لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، شاید ذمہ داری دے رکھی ہے کہ جتنا جھوٹ ہے ان کو اتنا پھیلاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ شاید یہ اسی اصول پر کار فرما ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی حضرت علی کے بارے میں یہ جملہ نہیں لکھتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، لیکن پھر نہ حضرت علی کی اس میں کوئی تخصیص ہے، نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں کوئی تخصیص۔ یہ بات دوسرے صحابہ کرام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی، حضرت حسن یہ نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے، ان کا رخ انور اور چھاتی کا حصہ، یہ حصہ نبی علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت حسین یہ چھاتی سے نیچے، یہ ٹانگیں، پاؤں، ان کی وجہ قطع نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت حسین کھڑے ہیں، حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جا رہے ہیں، آواز کم کریں، دونوں جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو کندھوں پر بٹھا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کندھے پر بٹھا لیا اور بٹھا کے کیا کہا؟ بے ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی۔ میرے باپ کی قسم، یہ طرز کلام تھا ان کا، ورنہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، یہ نبی علیہ السلام سے ملتے ہیں، علی تو ان سے نہیں ملتے، تمہاری شکل و صورت ان سے نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام سے۔ وَالْعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ یعنی یہ ہے نبی علیہ السلام کے بعد ان کی مودت، ان کی اخوت، ان کا پیار حضرت حسن اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی اور حضرت حسن کے بارے میں۔ اور یہی بات نبی علیہ السلام نے حضرت جریبیب کے بارے میں فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے، غزوہ اپنے انجام کو پہنچا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ فتح ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا، بھائی شہداء کو تلاش کرو، ان کی تدفین کی جائے، شہداء کو تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، تدفین کا اہتمام کیا گیا۔ فرمایا هل تفقدون من احد، کوئی ایسا بھی ہے جو ملا نہیں آپ کو، ان کا لاشا ملا نہیں؟ قالوا نعم فلان و فلان و فلان، ہاں جی
فلاں کا لاشا ابھی نہیں ملا، فلاں کا جسم ابھی نہیں ملا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، هل تفتقدون من احد، کسی اور کو آپ نے گم پایا ہے؟ جب ان کو بھی وہ بھی مل گئے پھر پوچھا، صحابہ نے کہا لا، ہماری نظروں میں تو سب آ گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا قال لکنی افقد جلیبیبا فاطلبوہ، مجھے جلیبیب ان میں نظر نہیں آتا رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں جلیبیب نظر نہیں آتے، تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، ان کو تلاش کیا تو کیا دیکھتے ہیں صحابہ کہ 7 کفار کو پہلے گویا کہ انہوں نے طے کیا ہے، اور پھر ان کے ہم نواؤں نے حضرت جلیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر دی گئی، فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے جلیبیب کے لاشے پر، ان کی شہادت جہاں ہوئی تھی اس مقام پر، فوقف علیہ ثم قال، وہاں کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا قتل 7 ثم قتلوہ۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد فرمایا معلوم یوں ہوتا ہے کہ جلیبیب نے 7 کو جہنم واصل کیا ہے، اور پھر ان کے ہمواریوں نے ان کو شہید کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم قال ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یہ میرا ہے۔ اور یہ بات 2 بار کہی، صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی روایت 2 بار فرمایا ھذا منی وانا منہ، یہ میرا ہے اور میں اس سے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فوضعہ علی صاعدیہ، اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں بازوؤں پر ان کا دست مبارک اٹھایا، قبر کو کھودا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لیس لہ الا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کا سہارا نہیں تھا، صرف نبی علیہ السلام ہی اس کو اٹھائے رکھے۔ جب تک تدفین نہیں ہوئی اس وقت تک حضرت جلیبیب کو نبی علیہ السلام نے اپنے بازوؤں پر اٹھائے رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فحفر لہ ووضع فی قبرہ، پھر ان کے لیے قبر کھودی گئی اور ان کو قبر میں اتارا گیا۔ قبر کھودی گئی اور ان کو قبر میں اتارا گیا۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھائی جو اس جملے کو عموماً ذکر کرتے ہیں، الحسین منی وانا من حسین، یہ سمجھتے ہیں شاید اس میں تو کوئی تخصیص ہے نبی علیہ السلام، اس میں نبی علیہ السلام کی حسنت حسین کے بارے میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کو وفاؤں کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ جفا تو ہے ہی ہے صحابہ کرام سے، وفا کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اور کوئی وہ شے ڈھونڈو جو دوسروں سے ممتاز کرے، بات سمجھے یا نہیں؟ جو دوسروں سے ان کو ممتاز کرے، اور یہ ممتاز کس سے ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے کیا ہے؟ سردار ہیں۔ یہ امتیاز ہے ان دونوں کا، یہ ان دونوں کا امتیاز ہے۔ باقی کوئی نوجوان اس امتیاز میں شامل نہیں ہے، سب ان کی سرداری میں ہوں گے۔ جس طرح سیدہ طہور اہل الجنہ ابو بکر و عمر کے بارے میں فرمایا کہ بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ اس لیے کسی کے امتیاز کے لیے، فضیلت کے لیے وہ اثر ڈھونڈنا چاہیے جو دوسروں سے ان کو ممتاز کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت جلیبیب کے علاوہ دیکھیے، انصار اشعری
حضرت ابو موسیٰ اشعری قبیلے سے تھے. اشعری قبیلے کے بارے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعامهم عیالهم بالمدینہ جمعوا ما كان عندهم فی ثوب واحد. فرماتے ہیں یہ اشعری بڑے عجیب آدمی، ان کا طریقہ بڑا عجیب ہے. جب یہ مدینے میں ہو یا کسی غزوہ میں ہو، کسی موقع پر بھی، اللہ اکبر، اگر ان کے ہاں کھانے کی قلت ہو جائے تو جن کے پاس جو ہوتا ہے وہ سارے لے کے ایک جگہ آ کے ڈھیر کر دیتے ہیں. جس کے گھر میں جو ہوتا ہے وہ لا کے ایک جگہ کپڑے پر ڈھیر کر دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم اقتسموا بینہم فی اناء واحد، پھر ایک ہی برتن سے سب کو تقسیم کر دیتے. کوئی لایا کوئی نہ لایا، کسی پاس تھوڑا تھا کسی پاس زیادہ تھا، سب ایک جگہ جمع ہے. یہ اپنے خاندان اور قبیلے کی پرورش اور ان کے ساتھ ہمدردی کا ایک اسلوب اور انداز جس کو ہم نے تو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. حالانکہ صدقہ و خیرات میں سب سے پہلے اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کو دیکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے. کہتے ہیں نا ہماری زبان میں اول خیش پھر درویش، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ دار کو دینا یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اس میں ڈبل اجر ہے. صلہ رحمی کی بھی طاقت ہے اور صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے اس کو اگر وہ رشتہ دار کو دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں گنگا الٹی چلتی، ہم سارے جہان میں تقسیم کرتے رہیں گے لیکن رشتہ دار مرنی دیو اس سے لائے کہ اور چھڈو پر اس کو کچھ دینے کے لیے روادار نہیں ہے. ہمارا حال بالکل الٹا ہے نبی علیہ السلام کی تبلیغ اور تعلیم کی برعکس. اس لیے بھائیو پہلے اپنے پڑوس کو دیکھو، اپنے عزیز و اقربا کو دیکھو، پھر دوسرے فقراء اور مساکین کو تلاش کرو. یہ ہے صدقات دینے کا طریقہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا یہ قبیلہ یہی کرتا تھا. جب کہیں دیکھتے کہ جناب غذا کی قلت ہو گئی ہے، کھانے پینے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، یہ سب کچھ اکٹھا کر لیتے اور ایک ٹوپا ایک برتن وہ ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ، سب کو تقسیم برابر کا ہو رہا ہے. کوئی لے کے آیا ہے تب بھی، جو نہیں لے کے آیا اس کو بھی. نبی علیہ السلام یہ ساری بات بیان فرمانے کے بعد ثم اقتسموا بینہم فی اناء واحد بالسویہ، برابر سب کو تقسیم کرتے ہیں. فرمایا فہم منی وانا منہم، فہم منی وانا منہم، یہ اشعری میرے ہیں اور میں ان میں سے ہوں. بھائیو یہ محبت کا ایک اظہار ہے، یہ اطاعت اور فرما برداری کا ایک اظہار ہے، یہ اطاعت اور فرما برداری کا ایک اظہار ہے. ان الفاظ آپ بھی کہتے ہیں، اولاد نالائق نکلا ہے، کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیسا ہوا منی، یہ میرا نہیں ہے. عربی میں آج بھی بولتے ہیں، قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ من تبعنی فإنہ منی، جو میرا تابعدار ہے وہ میرا ہے، میرا وہ ہے جو میرا تابعدار ہے. حضرت طالوت، ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے. جب جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا، بنی اسرائیل نے کہا نبی سے کہ کیا کرو، کوئی ہمارا امیر مقرر کر دو، ہم اس کے تحت جہاد کریں گے. انہوں نے طالوت کو مقرر کر دیا. حضرت داؤد جو اس وقت شریک تھے
طالوت کا مقرر کر دیا۔ عجیب بات ہے، بنی اسرائیل نے کہا یہ طالوت، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس کو آپ نے کیوں مقرر کیا؟ یہ مال ہمیشہ سے یہ مصیبت بنا رہا ہے۔ کفار مکہ نے بھی کہا تھا نانو اکثر و اموالوں و اولادا، ہر دور میں کافر یہ کہتے رہے، اور ہوتا بھی یہی رہا کہ ان کے پاس مال بھی زیادہ اور اموال بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ۔ کفار کا حال یہ رہا، اور وہ اسی پیمانے پر ناپتے تھے سب کو، نبوت کو بھی، کسی عہدے کو بھی۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادتاً فی العلم والجسد، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہے اور قوت بھی دی ہے۔ حکمرانی کے لیے علم چاہیے، دل مضبوط چاہیے، ڈرپوک نہیں چاہیے۔ ستارے تو سجائے ہوئے ہوں اور مخالف کے سامنے سر نیچے کیے ہوئے ہوں، یہ کیا ہے؟ ملک کے ساتھ یہ بھی بے وفائی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کے چلتے ہیں، خیر قصہ مختصر، راستے میں جناب ایک نہر آ جاتی، آزماتے ہیں ان کو سارے۔ یہ یہودی ایسے ہی رہے ہر دور میں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کہتے رہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو شام پر حملہ کرو، کہنے لگے نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہم سے نہیں لڑا جاتا، آپ اور آپ کا رب جائے، آپ ان کو فتح کر لیں، پھر ہم بھی چلے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں بھی انہوں نے ان کو آزمایا اور کیا کہا؟ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، کہ جو اس سے پیے گا، پیاس لگی جو پیے گا وہ میرا نہیں ہے، لیس منی، ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو نہیں پیے گا۔ یہاں دیکھیے طعام پر شراب کا یعنی پینے کا اطلاق ہوا ہے، اور یہ اس لیے کہ طعام کے ساتھ پانی تھوڑا پیا جاتا ہے، زیادہ پانی نہیں پیا جاتا۔ زیادہ پیے جائے طبیعت برباد ہو جاتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے۔ علماء نے بڑے مسائل یہاں سے نکالے ہیں، تو کہا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور زمزم کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ کھانے کا کھانا ہے، پینے کا پینا ہے۔ زمزم کھانے کا کام بھی دیتا ہے، زمزم پینے کا کام بھی دیتا ہے۔ انہوں نے بھی کہا من لم یطعمہ فإنہ منی، جو نہیں پیے گا وہ میرا ہوگا، یعنی میرا تابع دار، میرا ساتھی، میرا ہم نوا۔ تو یہ جو فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یا عشریین کے بارے میں فرمایا ہم منی وانا من حسین منہم، یا حضرت جنیدین کے بارے میں فرمایا کہ انہ منی وانا منہ، کیا مطلب؟ کہ یہ میرے ہیں، میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرے تعلق دار ہیں، میرا ان سے محبت ہے۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے، محبت کا ایک اسلوب ہے۔ بھائی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، وہ 3 صحابہ جو نبی علیہ السلام کے گھر آئے تھے، جنہوں نے عزم کیا تھا، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا شب بھر عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ آپ نے یہ حدیثوں میں کی ہے، ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، زوجہ محترمہ نے بتلایا کہ جناب کچھ ساتھی 3 آئے تھے، وہ یہ عزم کر کے چلے گئے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا اور پھر یہ کہہ کے گئے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے، بیٹھے تھے، ہاں بھی تم نے یہ بات کہی؟ ہاں جی کہی۔ آپ نے فرمایا سنو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت کرتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں،
میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور اللہ کی عبادت گزاری بھی کی ہے، شادیاں بھی کی ہیں میں نے. من راغب عن سنتی فلیس منی، اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ جو میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ میرا نہیں ہے. فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے. اس لیے آنا من ہو وہو منی، یہ محبت کا ایک اسلوب ہے، اس سے کوئی امتیاز نہیں ہے دوسرے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. بلکہ میں نے عرض کیا ہے کہ صحیح احادیث میں دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی یہ باتیں موجود ہیں. بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے، آپ نے شاید دیکھے ہو، ایک صاحب نے لکھا ہے انا مفروض الحسین، شاید آپ نے دیکھے یا نہیں، ہمارے روڈ پر تو یہ لگے ہوئے انا مفروض الحسین، حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ مفروض ہے. اور جو مفروض ہو وہ قرضہ ادا کیے بغیر جنت میں جا سکتا ہے. یہ لوگوں کو عقل بھی نہیں آتی کہ ہم کہتے کیا ہیں. اب حضرت حسین تو قرضہ لینے والے ہیں نہیں اس دنیا میں، تم مفروض کہتے ہو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمہاری اپنی زبان کے بول تمہارے لیے حساب کا ذریعہ بنے گی. یہ مقروض ہو حضرت حسین کے، تو پھر حضرت حسین کا قرضہ چکایا کیوں نہیں تم نے؟ کیوں نہیں چکایا؟ جو مقروض ہوتا ہے وہ جنت کا مستحق ہے. اور نبی علیہ السلام نے تو شہید کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جو مقروض تھا. سنا ہے نا آپ نے؟ بعض یہ بھی ہے کہتے ہیں یا وارث دم الحسین، اے حسین کے دم کے خون کے وارث، الاجل الاجل، جلدی آؤ جلدی آؤ. وارث وہ ہے، رونے پیٹنا تمہارا ہے، تمہارا تعلق ہی کیا ہے؟ اور تم تو کہتے ہو وارث وہ ہے جو ابھی یہاں نہیں ہے، اس کو پکار رہے ہو. یا وارثہ، پھر دم نہیں کہتے، خون لکھتے. یا وارثہ خون حسین، ان بے علموں کو خون کی عربی بھی نہیں آتی. اور کیا ہے کہ خون کا عربی کے اندر اس کا لفظ کیا ہے؟ لکھا گیا ہے یا حسین، یا وارثہ دم الحسین، اے حسین کے خون کے وارث. کون؟ وہ جو 12واں امام آئے گا، وہ وارث. تو تم کیوں روتے پیتے ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تمہاری کیا نسبت ہے اس کے ساتھ؟ کیا محبت ہے تمہاری اس کے ساتھ؟ اللہ کے بندو، سلام یا حسین لکھنے سے مسئلہ پورا نہیں ہوتا. آپ دیانتداری سے بتلائیں کہ کیا کوئی نماز، وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، حتیٰ کہ جنازہ ہو، وہ آل رسول پر سلام کہے بغیر ہمارا ہو جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ الصالحین میں حضرت حسین ہے یا نہیں ہے؟ ہم ہر نماز میں ان پر سلام بھیجتے ہیں. سمیت 10 دنوں میں سلام بھیج کے کہتے ہو کہ ہم نے حق ادا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری تو کوئی نماز نہیں ہے جب آپ حضرت نبی علیہ السلام پر اور نبی علیہ السلام کی آل پر سلام اور درود نہ بھیجیں. اس لیے یہ جو ناطق رچایا جاتا ہے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، ان میں کوئی معقولیت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وہاں جذبات ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ایک چال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحت محبت اور ان سے پیار کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو واقعتاً ظالم ہے، وہ جس کے ساتھ بھی ظلم کیا، وہ اگرچہ حضرت عمر سے ظالم ظلم کرنے والے ہوں،
لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر پر ظلم کرنے والے کا مدار بنانے والے کون ہیں؟ سوچئے تو صحیح، مدار بنانے والے کون ہیں؟ اس مدار کی زیارت کرنے والے کون ہیں؟ بابا شجاع کے نام پر جناب اس کا دن منانے والے کون ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حسین مظلوم، بلا شبہ مظلوم. ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ قیامت کے دن محفوظ ہوں، لیکن جنہوں نے حضرت عثمان پر ظلم کیا، جنہوں نے حضرت علی پر ظلم کیا، جنہوں نے حضرت عمر پر ظلم کیا، وہ کس کے دائرے میں ہیں؟ وہ مجرم نہیں ہے، وہ بھی مجرم ہے. اللہ تمام مجرموں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں تمام صحابہ کی محبت اور مودت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اطاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک النعمت کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد اولا وآخرا فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.